السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے اور آیت مبارکہ 254 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خرچ کرو جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیت کے ساتھ جو خوبصورت ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سابقہ آیت میں اختلافات کی بات کی جا رہی تھی۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک بڑا مقصد بھی ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اختلافات کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کے اعمال کے اوپر اور اس کے مقصد کے اوپر ہوتا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا انسان اپنی زندگی میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اور جیسے کہ اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی دن ہم سے کوئی کسی بات پہ اختلاف کر لیتا ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے یا کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، آج میرا موڈ ہی نہیں ہے، تو گویا کہ ہمارا وہ سارا دن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اختلافات ساری زندگی کے اوپر محیط ہوں تو ایسا انسان جو ہے وہ ان اختلافات کے حل میں لگا رہتا ہے یا ان اختلافات کی سوچوں میں لگا رہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کوئی پروڈکٹیو جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور رزق میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ہماری اولاد بھی ہمارا رزق ہے، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری قابلیت، ہمارا مال، ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ اور اس سارے رزق سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عمل تم سے ہو سکتا ہے وہ عمل کر لو۔ پھر ہمیں ایک ٹائم لمٹ دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس ایک ٹائم لمٹ ہے کہ ایک دن ہے جو آنے والا ہے، اس سے پہلے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اب جیسے کہ ہماری زندگی میں کوئی ڈیٹ فکس کر لی جاتی ہے کہ اس ڈیٹ پہ یہ کام ہونا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنا سارا کام سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، اور اس کے لیے یاتی کا لفظ آ رہا ہے، اور آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت آسانی کے ساتھ آ جانا، غیر محسوس انداز میں آ جانا، یعنی کہ وہ دن جو کہ آخرت کا دن ہے وہ بہت غیر محسوس انداز میں، بہت آسانی کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ہمارے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور گویا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے، ہم نے بہت سارے اعمال کرنے ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، کیا وہ بہت سارا کام کر سکے گا؟ کیا وہ بہت زیادہ عمل کر سکے گا؟ یقیناً نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اختلافات کو صرف اختلافات کی حد رہنے دو، لیکن اپنا عمل کرتے رہو، اپنی زندگی میں جو بھی تمہارا ٹارگٹ ہے اس کام میں تم لگے رہو۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت گہری بات ہے کہ اختلافات بھی زندگی کا حصہ ہیں، لہٰذا اس کو ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے، لیکن اصل ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم تو اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہر نبی کی پہلی تعلیم توحید ہوتی تھی، اور علم کی انتہا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا آسان ہو جائے اور ان کی بات کا دل کے اوپر اثر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن یکدم نازل ہوتا تو لوگ انکار کر دیتے، لیکن پہلے دل نرم کیے گئے اور پھر اس کے بعد احکام نازل ہوئے۔ لہذا سورہ بقرہ تو مدنی سورت ہے، لیکن ہم جتنا بھی مکی قرآن دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے دلوں کو نرم کیا گیا ہے، پھر مدنی قرآن میں احکام دیے گئے ہیں۔ لہذا یہاں پہ آیت الکرسی جو ہے، جس کا کچھ مزاج جو ہے وہ مکی قرآن کے ساتھ ملتا ہے، مگر یہ مدنی قرآن کا حصہ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کو اطول نہیں کہا گیا بلکہ اس کو اعظم آیا کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ پھر آیت الکرسی کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 9 نکات ہیں یا 9 تعلیمات ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ 9 جہات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام کا قول تو یہی ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس کی کوئی لغت جو ہے وہ نہیں بیان کی جاتی، لیکن بعض علماء کرام نے جو ہے لفظ اللہ کی بھی لغت کو بیان کیا ہے، جس کو سورہ فاتحہ کے آغاز میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مختصر طور پہ یہاں پہ اتنا بتا دینا کہ لفظ اللہ کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ وہ ہستی یا وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔
دوسرا الہا سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی طرف راحت اور سکون کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کی طرف شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ لپکا جاتا ہے، جیسے کہ ایک جانور کا بچہ اپنی ماں کے تھنوں کی طرف جس شوق اور محبت کے ساتھ لپکتا ہے، ایسے بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف شوق اور محبت کے ساتھ لپکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے ولیہ یلہ سے بنا ہے کہ کسی کے ساتھ شدید محبت کا ہو جانا، انتہا کی محبت کا ہو جانا۔ بعض اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ محبت کے معاملے میں بہت پوزیسو تھے، اس لیے انہوں نے بہت سارے محبت کے نام رکھے ہیں۔ ہوا نام بھی رکھا ہے، شغف، عشق، شوق، ود، حب، خلہ، وجد، کلف، نجد، وصب، استکانہ، ولہ، اور ولہ لفظ جو ہے انہوں نے سب سے آخر میں رکھا ہے، اور اسی لفظ سے جو ہے وہ لفظ اللہ کی لغت بیان کی جاتی ہے۔ اور ولہ کو انہوں نے وہ محبت کا مقام دیا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی محبت کا ہو جانا کہ اس کے بغیر پھر صرف موت ہے، یعنی کہ جس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے، ایسی محبت کو وہ ولہ کی محبت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی لفظ سے لفظ اللہ کی لغت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ اتنی شدید محبت ہو کہ اس کی محبت کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہ رہے۔ پھر اس کے بعد لفظ الحی آتا ہے، اور الحی کے شروع میں الف لام آتا ہے، اور کسی لفظ کے شروع میں الف لام کا آنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں ہر طرح کی پرفیکشن پائی جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ نامکمل یا مسنگ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا الحی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ حیات اور زندگی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ ذات کیسی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایسا حیات والا ہے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ پھر لفظ القیوم آتا ہے، القیوم کے شروع میں بھی الف لام، یہ ایک پرفیکشن کی علامت ہے، اس میں کسی قسم کی کمی کا نہ ہونا۔ لیکن قیوم کا لفظ علماء کرام فرماتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بلکہ انتہا درجے کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ قرآن پاک کے ان الفاظ میں سے ہے کہ جو کہ شاذ الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ اتنا ریئر لفظ ہے کہ یہ آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں اور نظر نہیں آئے گا، لہٰذا اس کے اندر بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ان یوزول قسم کا لفظ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قیوم ہونا، اور یہ لفظ قائمون سے ہے، قائم کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت ان یوزول انداز میں، بہت ریئر انداز میں، بہت مختلف انداز میں، اور بہت مبالغے، بہت انتہا کے ساتھ القیوم ہے، یعنی کہ اس پوری نظام کو، اس پوری دنیا کو اور اپنے بندے کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن پاک کے خوبصورت ترین الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، کیونکہ اسی لفظ کے روٹ ورڈ سے جو ہے وہ اقیم الصلاۃ بھی آتا ہے، احسن تقویم بھی آتا ہے، صراط مستقیم بھی آتا ہے۔ تو جس لفظ کا قرآن پاک میں بہت استعمال کیا گیا ہو، یقیناً وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا لفظ ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قوامون کا لفظ جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا قوام ہوتا ہے، اور اس کے اندر تاثر یہ دیا گیا ہے کہ جو کہ اپنے گھر کا خیال رکھنے والا، ذمہ داری نبھانے والا، منصوبہ بندی کرنے والا، پورے خاندان کو جوڑ کے رکھنے والا، ہر طرح کے مالی مسائل کو ڈیل کرنے والا۔ تو مردوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ بطور صفت ان کو بھی دیا ہے، ان کو بھی قوام بنایا ہے۔ تو ایک مرد جس طرح سے اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو قیوم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو کل جہان کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ دو خوبصورت الفاظ ایسے ہیں کہ اکثر مشائخ کرام اس کے ورد کا بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسماء الہی میں ان کے معارف کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس چھوٹی سی آڈیو میں اس کے معارف کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ایک بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ بعض علماء کرام الفاظ کے ایک ظاہری معنی بھی بتاتے ہیں اور ایک ان کا باطنی معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ظاہری طور پہ تو اس دنیا کو حیات نہیں دے رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی دنیا کو، ہماری روح کو، ہمارے جذبات کو، ہماری سوچوں کو بھی حیات دینے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہری لحاظ سے تو اس پوری دنیا کو قائم نہیں رکھا ہوا ہے، بلکہ ایک انسان کو یا اس پوری دنیا کو باطنی لحاظ سے، اس کے اندر کی دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان دو الفاظ کے اوپر آپ غور و فکر کریں اور تدبر کریں۔ اور بالخصوص آج کی دنیا میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ ہم سے کاروبار مینیج نہیں ہو رہے، ہم سے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی، ہم سے رشتے مینیج نہیں ہو رہے، ہم سے اپنی صحت مینیج نہیں ہو رہی، ہم سے اپنا علم مینیج نہیں ہو رہا، ہم سے اپنے اعمال مینیج نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا کمبینیشن ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی چیز کو زندہ کرنا، بیدار کرنا،
تو ہم ظاہری طور سے تو زندہ ہیں، لیکن ہم اندر سے بعض اوقات مرے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے ہم لوگ بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی الحی کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرتے ہیں، تو اس سے وہ یہ معنی بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کی دنیا کو زندہ کر دیتے ہیں، ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں، ایمان کی حرارت کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کے سوئے یا مرے ہوئے اعمال کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کی دفن ہوئی ہوئی سوچوں کو اللہ پاک زندہ کر دیتے ہیں۔ تو حیات بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ ظاہری لحاظ سے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ہر طرح کی حیات دی ہوئی ہے، لیکن بہت کچھ ہمارے اندر ایسا ہے کہ جو کہ حی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ ہم جب اس آیت کرسی کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم صرف اسی سوچ سے پڑھتے ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے ہے یا رزق میں برکت کے لیے ہے، بالکل ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں اپنی زندگی میں حیات کی ضرورت ہے، اور پھر کہاں کہاں ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اور بالخصوص ہم عورتوں کو، ہمیں پورا گھر چلانا ہوتا ہے، رشتوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اولادوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمارے لیے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارے جذبات کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات اب ہم سے مینیج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سے ہماری سوچیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو قیوم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہستی کہ جب وہ آپ کو قائم رکھتی ہے تو وہ آپ کی باطن کی دنیا کو، آپ کے ٹائم کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے خاندان کو، ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کرنے والی ہے، کیونکہ قیوم کا لفظ جو ہے یہ مینجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ہستی جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ہر چیز، آپ کے ہر کام کو مینیج کر رہی ہے۔ تو کیونکہ قائم رہنے والا شخص جو ہوتا ہے، جو مینجمنٹ کا شخص ہوتا ہے، وہ ہر وقت سروں کے اوپر سوار رہتا ہے۔ جب تک تو وہ موجود ہے تو سسٹم صحیح چل رہا ہے، جب وہ نہیں ہوتا تو سسٹم بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسے نہیں ہے، وہ تو ہر لمحہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ تو گویا کہ ہم حی القیوم پہ جب غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان الفاظ کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حیات چاہیے، بہت ساری چیزوں میں حیات چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے چیزیں بیلنس نہیں ہو رہی ہیں، مجھ سے اپنی چیزوں میں یہ ساری مینجمنٹ نہیں کی جا رہی ہے، تو مجھے اپنی زندگی میں اس لفظ کی شدت سے ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قیوم، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو میرے ہر معاملے میں میرے ساتھ قیوم ہو جائے۔ تو ان دو الفاظ کے اوپر بہت تدبر اور غور کرنے والی بات ہے کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔